إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، سورہ یوسف کی تفسیر کا یہ سلسلہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 اس آیت کے تعلق سے بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اور مجھے امید ہے کہ اس مختصر وقت میں آیت نمبر 3 اس کی پوری تفسیر آپ کے سامنے نہیں آج پیش ہو پائے گی، تو کوشش یہی کریں گے کہ آج کے اس درس میں اس جو ہے آیت کے اندر جو 3 اہم اس کے جز ہیں، 3 اہم اس کے حصے ہیں، تو اس کا 3 پارٹ جو ہے کہہ سکتے ہیں آپ، تو پہلا جو پارٹ ہے اس کے تعلق سے بات آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ 3 حصے اس آیت کے۔ پہلا حصہ ہے نحن نقص علیک احسن القصص، یہ ہے پہلا حصہ، اور اسی حصے کی تفسیر انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بقیہ دوسرا حصہ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اور اس کے بعد کا تیسرا حصہ وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہے 2 جز، 2 پارٹ ان کی تفسیر کل کے درس میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو آج اسی ٹکڑے پر آپ اپنی پوری توجہ مرکوز رکھیے، اپنی پوری توجہ اور اپنا پورا دھیان صرف اسی پر لگائیے کہ نحن نقص علیک احسن القصص۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا اپنے رسول سے، اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہ نحن نقص علیک، آپ کو خاص طریقے سے مخاطب کیا گیا اور کہا گیا احسن القصص، کہ ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں، بہترین قصہ، بہترین بیان ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بس یہی معنی ہے اس آیت کا، آیت کے اس ٹکڑے کا یہی معنی ہے، لیکن اسی کی تفسیر انشاءاللہ آج پورے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس سلسلے میں 2 اہم پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو بہترین قصہ کیوں کہا، بیسٹ جو ہے اسٹوری، بہترین قصہ یہ کیوں کہا اللہ تبارک و تعالی نے، اور دوسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول پر یہ قصہ کیوں بیان کیا، اس کو بیان کرنے کی حکمت کیا ہے۔ یہ 2 پوائنٹ ہیں، اور اسی پر ہم آج کے اس درس میں گفتگو کریں گے۔ ہم آ رہے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ کیوں اللہ تبارک و تعالی نے اس قصے کو
अहसनुल क़सस कहा है। अरबी ज़बान में मेरे भाइयों किस्से का ये लफ्ज़, जैसे हम जो है इंग्लिश में स्टोरी कहते हैं, या उर्दू में हम जो है कहानी कहते हैं, या जो है अफसाने कहा जाता है, या नावल भी कहते हैं आज की जो है ज़बान में। तो अरबी ज़बान में अगर किस्सा लंबा होता है, किस्सतुन तवीलतुन कहते हैं अरबी में, जिसे हम इंग्लिश में नावल कहते हैं। और जब किस्सतुन कसीरतुन कहा जाता है तो इसी को अफसाना कहा जाता है। और जब इसी को बाकायदा चंद लोग मिल करके स्टेज पे ड्रामे की शक्ल में पेश करते हैं तो अरबी ज़बान में इसे मसरहियतुन कहा जाता है, जिसे आप इंग्लिश में ड्रामा कहते हैं, और अरबी में इसे मसरहियतुन कहा जाता है। जब ये स्टेज पर यही किस्सा, यही कहानी एक जो है यानी लोगों जो है बाकायदा अदाकारी के ज़रिए से लोगों के सामने इसे पेश किया जाए, और ये किरदार लोगों के सामने चलते फिरते स्क्रीन पर पेश हो जाए, तो इसी को अरबी ज़बान में मसरहियतुन कहा जाता है। तो आज एक किस्सा का लफ्ज़ अरबी में कैसे जो है इस्तेमाल हुआ है, पहले अरबिक लैंग्वेज के लिहाज से हम इसकी थोड़ी सी शरह एक्सप्लेनेशन आपके सामने करना चाहेंगे। वो ये है कि अरबी ज़बान में क़स्सा यक़ुस्सो, क़स्सा यक़ुस्सो अरबी ज़बान में इसके माने होते हैं। अरबी ज़बान में इसके जो है कई माने होते हैं, उसमें से एक माना ये होता है अरबी ज़बान में कि ये क़स्सा का लफ्ज़ किसी के नक्शे कदम पर चलते हुए, निशानात को जो है देख करके उन्हीं निशानात पर उसका पीछा करना, उसके पीछे पीछे चलना, अरबी ज़बान में इसे क़स्सा कहा जाता है। और इसी माने में सूरह कहफ में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया है, जहाँ जो है मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो नौजवान थे आगे बढ़ गए थे। बाद में जब उनके नौजवान ने उनसे कहा कि हम तो पहले ही जो है भूल चुके इसको, और मछली तो पहले ही समंदर में जा चुकी है, तो फिर वो दोनों अपने कदमों के निशान पर वापस हुए। फरतद्द अला आसारिहिमा क़ससा, वहाँ कुरान में क्या कहा गया है? क़ससा। वही कदमों के निशान को देखते हुए वो लोग वहां से चलते हुए वापस हुए, तो क़ससा कहा गया। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में भी कुरान में इसका जिक्र मौजूद है। जब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने उनकी बहन से कहा कि जाओ पीछे लग जाओ और मालूम करो, जो है मूसा अलैहिस्सलाम जो अभी बच्चा पैदा हुए थे, नौमौलूद थे, नए जो है नवजायदा थे, और इनकी माँ ने इनको ताबूत में रख करके और संदूक में रख करके इनको दरिया में डाल दिया था, जैसा कि अल्लाह ताला का हुक्म था। लेकिन उनकी खबर जानने के लिए पीछे पीछे उनकी बहन को लगा दिया कि पूरी जो है जानकारी हासिल करके माँ के तड़पते हुए दिल के लिए तसल्ली का सामान बन सके। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि क़स्सा का माना अरबी ज़बान में क्या होता है कि किसी के निशाने कदम का पीछा करते हुए, उसके जो है उसी कदम के निशान को देखते हुए किसी के पीछे पीछे चला जाए, तो उसे अरबी में क़स्सा कहा जाता है। और इसी से कहानी को, स्टोरी को अरबी ज़बान में क़िस्सतुन कहते हैं, क्योंकि असल कहानी ये होती है, असल स्टोरी ये होती है कि पिछले ज़माने में कोई चीज़ पेश आई, कोई वाक़या पेश आया, तो बिल्कुल जैसे वो वाक़या पेश आया है उसके पीछे पीछे वो किस्सा बयान करने वाला शख्स गोया कि उसके पीछे पीछे चल रहा है, और जैसा वो वाक़या पेश आया था जूं का तूं, बगैर किसी कमी बेशी के और बगैर किसी हाशिया आराई और मुबालगा आराई के, बिल्कुल जैसे जैसे वाक़या पेश आया था उसको जूं का तूं पेश कर दे, तो इसे अरबी में किस्सा कहा जाता है, इसको कहानी कहा जाता है, ये स्टोरी है मेरे भाई। बाद के दौर में ये चीज़ें हुई कि लोगों ने ख्याली चीज़ें जो है, यानी कोई ख्याली जो है स्टोरी
اپنے ذہن میں جو ہے انہوں نے پہلے جو ہے جسے آپ جو ہے امیج کرنا کہتے ہیں اس کی تصویر بنائی اور بعد میں اسے کاغذ پر لکھ دیا گیا، پھر اسے جو ہے ڈرامے کی شکل میں پیش کر دیا گیا۔ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ یہ خیالی چیزیں ہوتی ہیں، یہ افسانے ہوتے ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن جو قصہ ہے، اصل عربی میں جو قصہ کا لفظ ہے، اس کا تعلق حقیقت سے ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو قصے بیان کیے وہ سب کے سب میرے بھائیوں اسی حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہاں پر جو حقیقت تھی اس کو بیان کیا گیا ہے، جو واقعی معنی میں پہلے قصہ پیش آیا تھا اس کو جوں کا توں پیش کیا گیا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی کر کے یا کوئی جو ہے مبالغہ آرائی کر کے اور اس میں کچھ اپنی طرف سے نمک مرچ لگا کر کے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کرنے کا جذبہ رکھتے ہوئے کچھ اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ کچھ بھی قرآن کے قصوں میں نہیں ہے۔ آج ہمارے علماء بھی جو خطیب حضرات ہوتے ہیں، جو مقررین ہوتے ہیں، جن کی تقریریں کسی نہ کسی قصے سے مزین ہوتی ہیں، وہ پبلک کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے قصوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ان کا بھی حال یہ ہے کہ آپ ان کی زبانوں سے جب قصے سنیں گے تو اس میں وہ ضرور نمک مرچ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لگا کر کے پیش کیے ہوتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے اس کی طرف زیادہ مائل ہو سکے اور اس لوگوں میں جو ہے شوق کو ابھارا جا سکے۔ تو یہ چیز ہے تھی قصے کے تعلق سے۔ حقیقت کیا ہے قصے کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جیسی چیز پیش آئی ہو، جیسا واقعہ پیش آیا ہو، اسے جوں کا توں پیش کر دیا جائے تو یہ قصہ ہے۔ اور قرآنی قصوں کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قصے بیان کیے وہ سب کی سب حقیقت پر مبنی ہے، یہاں کہیں بھی نہ جھوٹ ہے، نہ مبالغہ آرائی ہے اور نہ ایسی کوئی چیز اس کے اندر پیش کی گئی ہے۔ اب یہ قصے کا لفظ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین قصہ کیوں کہا؟ بہترین قصہ، حالانکہ یہ قصص جو ہے مصدر ہے، یہ عربی زبان میں قصہ یا قصوں کا قصص یہ مصدر ہے، لیکن احسن القصص کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ احسن کا مطلب ہوتا ہے بیسٹ، سب سے بہتر، یہ بہترین اسٹوری، بہترین قصہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسے؟ ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو اس میں تو شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے، ہمارا تو یہ یقین ہے، آپ سب کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ یہ سب سے بہترین، یہ بہترین قصہ ہے اور سب سے بہتر قصہ ہے۔ آپ سب بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ تھوڑا اس کو تفصیل سے جانیں کہ یہ بہتر قصہ کیوں ہے۔ اب اس کو جاننے کے لیے میرے بھائیوں تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کو سیر کرانا چاہیں گے کہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے، کوئی بھی جو قصہ پیش کیا جاتا ہے، آج کے اس دور میں بھی لوگ بہترین قصے کی صفات کیا ہے، ایک بہترین ڈرامے کے اندر کیا کیا صفات پائی جانی چاہیے اور کیا کیا اس کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے جس کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہترین جو ہے قصہ ہے یا بہترین ڈرامہ، کیا جو ہے اس کی خوبیاں ہونی چاہیے، اسی پر تو ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ بہترین ڈرامہ وہ ہے، یہ باتیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ میرے بارے میں کچھ اور مت سمجھیے گا، میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ پہلے میں نے جو ہے دہلی میں رہتے ہوئے دہلی یونیورسٹی سے عربک لینگویج میں ایم اے جو ہے وہاں پر کیا ہے، تو اس میں سبجیکٹ میں ایک چیز یہ بھی ہوتی تھی، المسرحیہ عربی میں کہتے ہیں اس کو، ڈرامہ جو ہے، اور باقاعدہ جو ہے اس میں یہ چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی تھی، یعنی میں نے جو ہے خود سے جو ہے تقریباً یہ چیزیں پڑھی ہیں، کیونکہ میں کبھی کلاس تو کرنے نہیں گیا تھا، تو خود سے یہ چیزیں جو ہے پڑھنے کا
جو ہے اتفاق ہوا کہ ڈرامے کے اندر کیا کیا چیزیں، کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اور کب جو ہے کس طرح کا ڈرامہ اچھا ڈرامہ مانا جاتا ہے، تو اس موقع کی یہ پڑھی ہوئی چند چیزیں ہیں وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے تعلق سے آپ کوئی غلط گمان نہ قائم کیجیے گا، تو وہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ چیزیں ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں یہ، کہ اچھا ڈرامہ کسے کہا جاتا ہے۔ آپ بھی اس کو اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، میں صرف آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات اس کے اندر یہ دیکھی جاتی ہے کہ آغاز کیسا ہے، تمہید جو ہے، شروعات اس کی کیسی ہے، جو ہے اسٹارٹنگ میں کیا چیز ہے اس میں پیش کی گئی۔ یہ سب سے جو ہے آپ کہتے ہیں کہ دھاسو قسم کا آغاز ہو، اسٹارٹ ہو، تو جو ہے اس سے لوگوں کا جو ہے شوق جو ہے اس سے دیکھنے کے لیے اور زیادہ، یا سننے کے لیے لوگوں کا شوق اور زیادہ ابھرتا ہے جو ہے۔ اگر آپ اس کہانی کو دیکھیں میرے بھائیو، اس قصے کو دیکھیں، تو اس کا آغاز کتنا اچھا ہے کہ پہلے یوسف علیہ السلام جو بچے ہیں وہ جو ہے خواب دیکھتے ہیں، تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میں نے، کیا کہتے ہیں اپنے باپ سے، میں نے 11 ستارے اور چاند اور سورج کو دیکھا کہ یہ سب کی سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں جو آخر میں پیش آنے والی ہے اس کو پہلے پیش کیا گیا ہے، اور یہیں سے اس کہانی کے اندر جو ہے وہ جو ایک شوق جو ہے لوگوں کے اندر پیدا ہوگا کہ یہ آخر کا سین ہے جو پہلے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے قصے کی طرف آئیں گے، کیسے جو ہے یہ چیزیں ہوئیں، پوری تفصیل اس کی جو ہے ڈیٹیل اس کی بعد میں پیش کی جائے گی۔ آپ نے اس طرح کے بہت سے ڈرامے دیکھے ہوں گے یقینی طور پر جو ہے، کیونکہ ہمارے اس ملک میں تو اس کی بڑی کثرت ہے، اور پڑوس کے ملک میں بھی اس کا جو ہے کافی لوگوں نے خیال رکھا ہے۔ ویسے بھی یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ میرے بھائیوں، باقاعدہ ناول بھی اس پر لکھے گئے ہیں، باقاعدہ اسٹیج ڈرامے اس کے موجود ہیں، فلم اس کی موجود ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن آپ کو جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ لوگ انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے حقیقت سے ذرا دور چیزوں کو دکھاتے ہیں، اور کہیں کہیں بہت مبالغہ بھی ہوتا ہے، اور جو ہے تاریخ جیسی ہونی چاہیے، تاریخ پورے طریقے سے وہ تاریخ کو مسخ کر دیتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں۔ جو تاریخی فلمیں بنائی گئی ہیں، ہسٹوریکل فلم جو اسے کہا جاتا ہے، وہ بھی میرے بھائیوں صحیح تاریخ کو نہیں پیش کر پاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے لوگوں کے مزاج کا خیال کرتے ہوئے اس میں بہت زیادہ اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کر دی ہیں۔ لیکن قرآن میں یہ قصہ بیان کیا گیا ہے، اس میں جو قصہ جتنا ہے اتنا اسے بیان کیا گیا، اور کہیں ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی جو خواہ میں اس میں اضافہ کیا گیا ہو لوگوں کا شوق بڑھانے کے لیے۔ تو پہلی بات کیا تھی یہ بہترین قصہ کے لیے کہ آغاز اس کا بہت اچھا ہو۔ اس کا آغاز میرے بھائیوں بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو ہے قصے کی اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا پلاٹ ایسا تیار کیا جائے، قصے کا، کہانی کا یا ڈرامے کا، افسانے کا پلاٹ ایسا تیار کیا جائے کہ تجسس اس میں بہت زیادہ ہو۔ تجسس جسے آپ کہتے ہیں سسپینس جو ہے انگلش میں، تو جتنا زیادہ سسپینس ہوتا ہے اتنا ہی وہ جو ہے ڈرامہ، وہ قصہ اتنا ہی زیادہ جو ہے لوگوں کے شوق کو ابھارتا ہے، کہ ہمیشہ جو ہے یہ خیال ذہن میں آئے گا، یہ شوق ہوگا کہ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، کہ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں کرسی سے اٹھنے کو دل نہیں چاہے گا جب تک وہ ڈرامہ پورا ختم نہ ہو جائے، کیونکہ اتنا سسپینس ہوتا ہے، اتنا سسپینس ہوتا ہے، اتنا تجسس ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا جب تک وہ سن نہیں لیں گے، جب تک اسے دیکھ نہیں لیں گے، وہ سکون نہیں مل سکتا۔ تو میرے بھائیوں یہ اس کی ایک اچھے جو ہے ڈرامے کی جو ہے خوبی ہوتی ہے، اور یہ قصہ بھی میرے بھائیوں پورے طریقے سے سسپینس سے بھرا ہوا ہے۔ آپ پورے قصے کو دیکھ لیجیے، جب ہم جو ہے پڑھیں گے تو آپ کو اور اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا، پورے قصے کو دیکھ لیجیے۔ ہاں، اس کے بعد
بھائیوں نے یہ کیا، بھائی لوگ لے کر کے گئے تو کیا ہوا، وہاں کیا کیا انہوں نے، کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کے بعد کیا ہوا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک کے بعد ایک ایسا تجسس پیدا کرتی ہیں کہ اگر آپ اسے کتاب کی شکل میں پڑھنا شروع کریں تو جب تک پوری کہانی ختم نہ ہو جائے آپ کے اٹھنے کی طبیعت نہیں چاہے گی، اور اگر آپ اسٹیج ڈرامے کے طور پر اسے دیکھنا چاہیں تو جب تک پورا ڈرامہ ختم نہ ہو جائے تب تک آپ کرسی چھوڑ نہیں سکتے، وہاں سے ہل نہیں سکتے، اتنا تجسس ہے اس میں۔ تیسری اہم چیز کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو رنگ بھرا گیا ہے، رنگ بھرا گیا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس کی جو زبان ہے، جو مکالمے ہیں، جو کنورزیشن ہے، جو ڈائیلاگ ہے، یہ بہت عمدہ قسم کا ہو، اور جہاں جو ڈائیلاگ بولا گیا ہے، جو جملے استعمال کیے گئے ہیں، جو باتیں، جو مکالمے پیش کیے گئے ہیں، جو کنورزیشن ہے، وہاں اس سے بہتر کوئی اور جملہ، کوئی اور سینٹنس وہاں نہیں بولا جا سکتا۔ اور اس قصے میں میرے بھائیوں عربی زبان میں ہے یہ، تو عربی زبان کے جو الفاظ چن کر کے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ویسے بھی یہ فصاحت اور بلاغت کے سب سے اعلیٰ معیار کو جو ہے پہنچا ہوا کلام ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں سوچنا کیا ہے، بولنا کیا ہے، لیکن جو ہے آپ سوچئے کہ جب جو ہے ابھی آیتیں آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ جہاں جو موقع ہے، جو اس وقت جملہ استعمال کیا گیا ہے، جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ اس سے بہتر وہاں کوئی اور جملہ نہیں ہو سکتا۔ آگے بات آپ کو آئے گی کہ جب جو ہے یوسف علیہ السلام کو 7 دروازے کنڈیاں لگا کر کے جو ہے اسے بند کر کے ان کو 7 جو ہے پردوں کے اندر لے جایا گیا، اور وہاں عزیز مصر کی بیوی نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا، تو اس کا انداز کیا ہے بیان کرنے کا، قرآن میں آئے گا وقالت حیت لک، حیت لک، یہ اس موقع پر جو سینٹنس ہے اس سے بہتر جو ہے جملہ نہیں ہو سکتا وہاں پہ، اس انداز کو اور اس چیز کو جو ہے اس کی تصویر جو ہے امیجن کرنا جسے کہتے ہیں، جو اس وقت جو وہاں چیز پیش آئی ہے اس کو اگر جو ہے تصویر کی زبان میں پیش کرنا ہو تو الفاظ کے سانچے میں ڈھالنا ہو تو اس سے بہتر الفاظ نہیں ہو سکتے تھے میرے بھائی۔ تو یہ بہترین قصہ ہے، اس لحاظ سے بھی یہ بہترین قصہ ہے میرے بھائیوں، اس لحاظ سے بھی بہترین قصہ ہے کہ یہ بالکل جب آپ اسے سنیں گے، پڑھیں گے تو بالکل لگے گا کہ ریئل چیز ہے، حقیقت ہے، حقیقت کو بیان کیا گیا۔ ویسے بھی یہ ریئل قصہ ہی ہے، یہ کوئی افسانے تو نہیں ہے، یہ کوئی خیالی چیز تو نہیں ہے، لیکن اس میں بھی جو انداز ہے وہ کیا ہے، بالکل جو فطری چیز ہوتی ہے، جو ریئل لائف ہوتی ہے، جو پریکٹیکل چیز ہو سکتی ہے، بالکل وہی پیش کیا گیا۔ یہاں کہیں ایسا انداز نہیں ہے جو سپر مین کا انداز ہوتا ہے، جیسے جو ہے آج کل آپ ڈراموں میں دیکھتے ہیں، جو ہے فلموں میں دیکھتے ہیں، جو یعنی ایسی چیز کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ اور جب کوئی قصہ اور کہانی بیان میں اس محسوس ہونے لگے کہ یہ حقیقت تو نہیں ہو سکتی تو سمجھیے کہ وہ اچھا قصہ، اچھی کہانی نہیں ہے۔ جتنا اپنی حقیقت سے قریب ہو، ہمارے اس ملک کی فلمیں کافی مشہور رہی ہیں، میں آپ کو اس کی مثالیں بھی دے دیتا ہوں۔ جو پرانے کسی زمانے میں یہاں کی جو فلمیں بنتی تھیں تو اس میں اس کا بڑا خیال کیا جاتا تھا، یعنی صرف پبلک کو انٹرٹینمنٹ کرنے یا پبلک کے مزاج کے لحاظ سے نہیں، بلکہ جو ڈرامے کی خصوصیات ہوتی ہیں اور جو اس کی خوبیاں ہوتی ہیں ان کا بھی لحاظ کیا جاتا تھا، کہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ ایسی چیز پیش کی جائے جو واقعی لگے کہ ہاں کوئی قصہ، کوئی کہانی حقیقت میں کبھی یہ چیز ہوئی ہے جسے جو ہے اسٹیج پر پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن
उसके बाद ज़माना गुजरते गुजरते ऐसा हो गया कि अब तो जो है हकीकत से कहीं दूर का भी ताल्लुक नहीं, बच्चा बच्चा भी ये जान सकता है कि ये जो है सिर्फ सिनेमा में होता है, फिल्मों में होता है। कि हकीकत की ज़िंदगी से, हकीकी जो है ज़िंदगी से, रियल लाइफ से इसका कोई जो है संबंध नहीं हो सकता। ये हर बच्चा बच्चा भी समझ सकता है। तो इतना दूर हो गया है ये मसला। लेकिन इस पूरी कहानी में जब आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो बिल्कुल जो है जो वो फितरी चीज है वही चीज आपको नजर आएगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को 7 पर्दों के पीछे ले जाया गया और उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम भागते हैं, जो एक फितरी चीज होती है, और पीछे से जो है अजीज मिस्र की बीवी पकड़ना चाहती है। ये खुद जो है एक फितरी चीज है, ऐसे मौके पर होता यही है। और जब पहुंचते हैं और जो है दरवाजे पर अजीज मिस्र नजर आ जाता है, तो ऐसे मौके पर किस तरह से औरतें गिरगिट के रंग बदलती हैं, बिल्कुल वही सच्ची कहानी वहां पेश है कि फौरी तौर पर औरत जो है पूरा के पूरा जो है मामला यूसुफ अलैहिस्सलाम के सर धर देती है, अपनी इज्जत और अपनी जो है पोजीशन को बचाने के लिए। और ये बिल्कुल जो है रियल चीज है, ऐसे मौके पर ऐसे ही होता है। कोई भी जो है यानी बिल्कुल ये फितरी चीज है, और ये जो है नेचर से बिल्कुल करीब चीज जो है, और ये खालिस फितरी चीज है। तो ये पूरे किस्से के अंदर आपको ये चीजें जो है मेरे भाइयों मिलेंगी। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया गया, आप जो अफसाने बना दिए गए आजकल, जो बाकायदा नावल के जो है लिखे गए यूसुफ सलाम पर, यूसुफ और जुलेखा के नाम से, या इस जो है जो ड्रामे वगैरह बनाए गए, ये स्टेज पर जो है सजाए गए और उसको पेश किया गया, तो उसमें तो खैर बहुत सारी चीज़ें जो है, फरिश्ता आता है और जो है जो कुएं के अंदर जो है उनकी जो देखभाल होती है, पता नहीं क्या क्या जो उसमें बयान कर दिया। कुरान में कुछ नहीं है ये सब, सिर्फ क्या है ये एक फितरी चीज है, डाल दिया गया। उसके बाद क्या है, मुसाफिर लोग वहां से जाते हैं पानी भरने के लिए, हो जाते हैं, एक फितरी चीज है, पेश आने वाली चीज है। पानी पे जो है भरने के लिए जाते हैं, वो वहां मौजूद है कुएं में, तो उस पे वो बैठ जाते हैं, उसको खींचते हैं तो जो है सामने बच्चा निकल आता है। तो ये चीज है, यानी रियल लाइफ जो है ना, उससे कितना करीब है ये किस्सा। और जो है चूंकि ये रियल में चीज हुई है, लेकिन बिल्कुल जो है यानी क्या कहते हैं उसको, कि माफौकल फितरत चीजें जिस तरह से पेश की जाती हैं, हालांकि ये ख्याली किस्से होते हैं, ख्याली ड्रामे होते हैं, उसमें इस तरह से पेश किए जाते हैं। और ये तो हकीकी जो है किस्सा है, हकीकी कहानी है, लेकिन उसमें भी बयान करने का यही अंदाज है, और ऐसे ही पेश आया, उसी लिहाज से उसको वैसे ही बयान किया गया। इसमें खामखा की मुबालगा आराइयां नहीं है इसमें जो है पूरे किस्से। तो ये बात भी जो है उसमें है, इस लिहाज से भी। फिर इसके अंदर एक अहम चीज ये है कि आप जो है एक बेहतरीन ड्रामे और बेहतरीन किस्से की ये भी एक खूबी होती है, उसकी एक सिफत होती है कि उसका अंजाम बड़ा अच्छा, जिसे आप आज की जबान में इंग्लिश में कहते हैं हैप्पी एंडिंग, अरबी में कहते हैं नहायतुन सईदत। हैप्पी एंडिंग जब जो है उस जो है ड्रामे को सबसे अच्छा माना जाता है, जिसमें सैड एंडिंग के बजाय हैप्पी एंडिंग। और इस पूरे ड्रामे में आप, ये पूरे ड्रामा का लफ्ज़ नहीं कहेंगे हम, इस पूरी कहानी में, इस पूरे किस्से में आप देखेंगे कि आखिर में क्या होता है कि सब भाई इकट्ठा हो जाते हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम सबके सामने होते हैं, और किस तरह से ये जो है परिवार जो एक दूसरे से बिछड़ जाता है, कैसे खुशी खुशी आपस में मिलता है। ये हैप्पी एंडिंग है जो कि इस किस्से के अंदर मौजूद है। पूरे किस्से में भी आप देखेंगे तो इस किस्से के अंदर, जो ड्रामे के अंदर जो चीजें होती हैं, वो उसके पहलू सारे मैं पेश करके और कंपेयर करके बता रहा हूं आपको कि क्यों इस सबसे जो है बेहतर किस्सा कहा गया है। एक चीज और होती है कि पूरे किस्से के अंदर भी हर जगह अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो किस्सा हुआ है उसको जो बयान किया गया है, तो हर जगह पर क्या है कि बुराई की तरफ, बुराई से अच्छाई की तरफ,
اور दुख भरी दास्तान से खुशी की तरफ और तंगी से आसानी की तरफ। ये पूरी कहानी में यही मामला है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप की मोहब्बत, बाप इनसे बहुत मोहब्बत करते थे, उसके साथ जिंदगी बसर कर रहे थे। कुएं में डाल दिया गया, दुख भरी कहानी थी, उसे उन्हें निकाल दिया गया, मिस्र के बाजार में बेच दिया गया, और बेचा गया तो कहाँ पहुंचते हैं? अजीज़े मिस्र के घर पहुंचते हैं, जहां हर तरह की नेमतें मौजूद होती हैं। इसी तरह से आप देखें तो इस पूरी कहानी में जहां हीरो का किरदार है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का, जिनकी ये कहानी है, इसके मुकाबले में जो विलन होते हैं, जो आप जानते हैं कि जो है अपोजिशन भी होना किस्से कहानियों में ज़रूरी होता है, तो इसमें भी अपोजिशन जो है इसमें, जिसकी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को जगह जगह परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आप देखेंगे कि इसका हर विलन, जो किरदार है विलन का, ये अच्छाई की तरफ जाता है, जो तरबियत के लिहाज से बड़ी अहम चीज होती है, अच्छाई की तरफ जाता है। भाइयों ने हसद की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारना चाहा, कुएं में इसी मकसद से डाल दिया, लेकिन ये भाई जिनका ये हाल था, इनकी इस्लाह हो गई बाद में, और यही भाई अपनी उस गलती से इन्होंने तौबा कर लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन्हें माफ कर दिया। अजीज़े मिस्र की बीवी, जो नफ्सियानी ख्वाहिशात की वजह से उससे मगलूब होकर के उसने बदकारी का इरादा किया, लेकिन अल्लाह ताला ने महफूज रखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को। उसके बाद यही औरत जो बदकारी के लिए का इरादा करती है, इसी औरत को दिखाया जाता है इसमें, और जो हकीकत है, और जो है कि ये फिर तौबा करती है और अपने गुनाह का इकरार कर लेती है। और जब गुनाह से पछतावा होता है मेरे भाइयों, तो उससे बढ़कर क्या चीज़ है? गुनाह का की तौबा क्या है कि सबसे पहले आदमी गुनाह से पछताता है, पछतावे में जब होता है तो उसी के बाद उसकी इस्लाह होती है। इस तरह से उसकी भी इस्लाह हुई। तो पूरा किरदार इस कहानी के अंदर ये है कि सब के सब मेरे भाइयों, जहां कहीं भी यहाँ कोई बुरा किरदार है जो कहानी के अंदर होना जरूरी होता है, ये आप जानते हैं, कोई अच्छे जो है ड्रामे के लिए ये जरूरी है कि कुछ अपोजिशन भी होता है, विलन भी होता है, लेकिन यहाँ जिनको वो किरदार दिया गया है या जिनका वो किरदार रहा है, सब की सब अच्छाई की तरफ गए हैं। तो इसको कहते हैं कि तरबियत के लिहाज से, चूंकि किस्से का मकसद क्या होता है, उसमें भी तरबियत जो है, तरबियत देना यही मकसूद होता है, इस्लाह और नसीहत ये मकसूद है किस्से का। तो ये चीज कब होगी? जबकि अच्छाई की तरफ उसको लेकर के जाया जाए, तभी जाकर के इस्लाह होती है। और इस पूरे किस्से में ये चीज मेरे भाइयों मौजूद है। किसी भी जो है ड्रामे के अंदर, ड्रामे आम तरीके से दो तरह के होते हैं। मैं जिस ड्रामे की बात कहता हूँ वो ड्रामा क्या होता है, उसको जो अरबी में मासात कहते हैं, जो है यानी ट्रेजेडी, जो किसी भी समाज के अंदर, सोसाइटी में पाई जाने वाली कोई ट्रेजेडी होती है और उसको जो है पेश किया जाता है। पूरे जो है ड्रामे में, कहानी में ये चीज होती है, यहाँ पर भी वो चीज मौजूद है, लेकिन ये जो है बुराई से अच्छाई की तरफ चीज जाती है। और किस तरह से भाइयों को भी अपने भाई से हसद हो सकता है, और हसद की ये बीमारी, एक ट्रेजेडी जो है, ये मासात, उसको पेश किया गया है। और उसका बेहतरीन जो है उसमें हल भी है कि किस तरीके से बाद में ये अच्छाई की तरफ चीज जाती है। यहाँ जो है मेरे भाइयों, उसे तो एक दूसरा जो है ड्रामे की किस्म होती है, उसको जो है वो जो ये होता है, जो इंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ उसको पेश किया जाता है, जो कॉमेडी जो है सिर्फ उसमें होता है। और आजकल के जो चीज़ें होती है उसमें हर इसमें कॉमेडी रखी जाती है, लेकिन ये चूंकि हकीकत से, हकीकत पर मबनी एक कहानी है, इसलिए इसमें आज के लोग जो है कॉमेडी पसंद करते होंगे, वरना जाहिर सी बात है कि इस्लाम
تو ان چیزوں کو صحیح نہیں سمجھتا ہے، ہمارا دین صحیح نہیں سمجھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور ہم انسانوں کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ صرف جو ہے اپنے مزے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کچھ کامیڈی جو ہے دیکھ لے، نہیں، ہم کو اس مقصد سے تھوڑی نہ پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن کے یہ قصے اور کہانیاں اس مقصد کے لیے تھوڑی نہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مزہ اٹھا لیں بس، نہیں، یہ تو نصیحت کے لیے ہے، اور وہی نصیحت کا پہلو ہی اس میں ہے، اور کوئی چیز اس کے اندر پیش نہیں کی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ باتیں تھیں، تو پوری جو ہے پورا قصہ آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو ہر چیز ملے گی، آپ کو اس میں مالک بھی ملے گا، آپ کو اس میں غلام بھی ملے گا، آپ کو اس میں عاشق بھی ملے گا، معشوق بھی ملے گا، آپ کو اس پوری کہانی میں حسد کی بیماریوں سے جلنے کی باتیں بھی ہوں گی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے بھی نظر آئیں گے کہ کیسے اگر کوئی شخص کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ اسے بچانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیسے محفوظ رکھتا ہے، اور کیسے اندھے کنویں سے بھی اس کو زندہ صحیح سلامت باہر نکالتا ہے۔ اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی، اس میں آپ کو پولیٹکس بھی نظر آئے گی، سیاست بھی نظر آئے گی، اس میں اس قصے میں آپ کو اقتصاد کا پہلو بھی نظر آئے گا۔ اقتصاد کیا ہے؟ اکنامک جو ہے، یعنی کس طریقے سے یوسف علیہ السلام جب جو ہے مصر کے خزانے کے ذمہ داری ان کو دی گئی یا فائنانس منسٹر یہ بنائے گئے تو کس طریقے سے انہوں نے مشکل حالات جو پیش آئے تھے، اور اس وقت جو وہاں پر اس وقت مصر کو جن حالات کا سامنا تھا، جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فائنانشیل کرائسس جو اس وقت پیش آیا، کیسے انہوں نے اس سے اس کو نکالا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو اس قصے کے اندر ملیں گی، نظر آئیں گی۔ تو پھر اسے کیوں نہ جو ہے بہترین قصہ کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص۔ آپ کو اب یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم آپ کے اوپر آپ کے لیے بہترین قصہ پیش کر رہے ہیں۔ آج کا وقت ختم ہو گیا، اسی ایک پوائنٹ کی وضاحت کرتے ہوئے کہ اسے بہترین قصہ کیوں کہا گیا ہے، اس جو ہے لفظ کی میں نے وضاحت آپ کے سامنے کر دی۔ وقت ختم ہو گیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو مزید جو ہے لیٹ کروں، تو انشاءاللہ باقی باتیں کل درس میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔